ہاں جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج آیت نمبر 122 سورہ البقرہ جو قرآن شریف میرے پاس ہے اس پر صفحہ نمبر ہے 23. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلْدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد کرو نعمت اللہ، میری نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، اور میں نے تمہیں تمام دنیا پہ جو تمہارا دور تھا، تمام دنیا کو اس وقت میں نے تم کو سب پر فضیلت دی تھی، برتری عطا کر دی. واتقوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی بھی انسان کو کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی جزا نہیں دے سکے گا، کوئی اس میں حصہ نہیں لے سکے گا، کچھ بھی. ولا یقبل منها عدل، اور نہ اس سے اس کا کوئی معاوضہ یا فدیہ قبول یا بدلہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ اس کو کسی کی کوئی شفاعت یا مدد دے سکے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی اور کسی طرح کی کہیں سے مدد مل سکے گی، نہ کوئی مدد مل سکے گی، نہ کسی کی شفاعت کی ان کو کوئی فائدہ دے سکے گی، نہ کوئی بندہ ان کا کام آ سکے گا. جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں کسی کی مدد کے، کوئی کسی طرح کی کوئی مدد کام نہیں آ سکے گی. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم نے ہمارے پاس آنا ہے اکیلے، فردن فرد، اکیلے آنا، اور ہر ایک کا حساب اکیلے ہو. جب ایک ہوگا ہی اکیلا 1 to 1، تو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں آنے کی، یا بات کرنے کی، یا اس سے سمجھنے کی، یا اس کی مدد کرنے کی، یا اس کی شفاعت کرنے کی. کوئی موقع ہی نہیں، ضرورت تو بات کی بات ہے، موقع ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے، اس سے اوپر جو بات آئی ہے 119، 120، 121، ویسے تو پورا قرآن اسی ایک تسلسل کو لے کے چل رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ یہ قرآن. اس حق کے ساتھ یعنی دنیا کی تمام حقائق، دنیا کی تمام سچائیاں
جو اصل حقیقت ہے دنیا کی، تمہاری کائنات کی، تمہارا مقام کیا ہے انسان کا، انسان ہے کیا، انسان کا یہاں مقام کیا ہے، کائنات کیا ہے، کائنات کا کیا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ ہر چیز کی حقائق وہ سارے کے سارے ہم نے اس قرآن میں آپ کو بھیج دیے. یہ بالحق ہے. جو معلومات انسان کو درکار ہیں ہدایت کے لیے، انسان کو ہدایت کے لیے درکار ہے، کاروبار کے لیے تو میں یہاں پتہ نہیں میرے پاس کتنے کو گور ہوں گے، لیکن کاروبار کن خطوط پہ کرنا ہے، کاروبار کرتے ہوئے کیا چیزیں ہیں جن سے مجھ سے بات پرس ہونی ہے، وہ سارا بتا دیا. یعنی دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جو آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے وہ نہ بتایا گیا ہو کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہر چیز کی حقیقت بیان کر دیا جس کا آپ سے حساب ہوگا. اور آگے بشیرہ و نذیرہ، صحیح کام کرنے والوں کے لیے بشارتیں، غلط کام کرنے والوں کے لیے آگاہی دے دی گئی ہے کہ اگر غلط کرو گے تو یہ ہوگا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جو اصحاب جہنم ہے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جو جہنم میں جائے گا آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، یہ آپ کا فکر ہی نہیں ہے. تو شفاعت کس کی ہوگی جس کا آپ سے اتنا لگی کوئی نہیں، آپ سے پوچھا ہی نہیں جا رہا. یعنی جس کو جہنمی بنا دیا یا جس کو ٹکٹ مل گیا جہنم کا، رسول اکرم سے پوچھا ہی نہیں جانا کہ اس کو جہنم میں بھیج رہے ہیں، یا بتاؤ جی اس پہ کوئی سفارش ہے کہ نہیں. غلا تو سب آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. انا صابر، جو بھی جہنم میں جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا وہ آپ سے پوچھ کر نہیں پکڑایا جائے گا. نہ یہ ہے مسئلہ، نہ یہ ہے کہ یہ اتنے کیوں ہو گئے، آپ نے کیا ان کو بتایا تھا یہ اتنے جہنمی کیوں ہو گئے، یہ بھی آپ سے پوچھا جائے. ہم نے آپ کو چونکہ حجت پوری کر دی آپ کے ذریعے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق. یہ حجت جو ہے انسانیت کے لیے تمام ہوگی. یہ لوگوں کو غلط فہمی ڈالی جاتی ہیں، اور ہم خود ڈالتے ہیں، ہمارے علماء کرام ڈالتے ہیں، ہم مسلمان ڈالتے ہیں. یہ سارے عقیدے جو آج ہمارے پاس ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ہم نے اخذ کر لیے، اور اس حق سے ہم نے الگ ہو گئے. جو باتیں قرآن میں کہیں نہیں ہیں وہ ہم نے عقیدوں کا حصہ بنا دیا. اور یہ باتیں کہاں سے آئیں ہمارے اندر، ابھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. میں اس لیے پیچھے لایا تھا آپ سے اور آگے بتایا کہ یہ حقائق جو آپ بیان کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، جو ان حقائق سے روگردانی کر چکے لوگ، ان سے پہلے الہامی کتابیں کن کے پاس تھیں؟ یہود و نصارہ. تو فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ حقائق ان کو بھی ملے تھے لیکن انہوں نے اس سے ہٹ کے اپنے عقائد بنا لی. قرآن کے حقائق کو چھوڑ کر خود ساختہ عقائد بنا لیے. اور خود ساختہ عقائد کہاں سے آتے ہیں؟ خود ساختہ روایات بنا لی. کوئی کسی کو لگا میں کسی کو کیسے عقیدہ دے سکتا ہوں؟ میں پہلے اس کو ڈیویٹ کروں گا اس حق سے، اور حق سے ڈیویٹ کرنے کے لیے میں اس کو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے ہی ہے، ایک اور جگہ پہ بھی اللہ نے کچھ فرمایا ہے، میں اسے یہ کہوں گا. وہ کیا ہے؟ وہ مثلا ہو ما ہو، وہ بھی اسی طرح کی مثل ہے. اس کو میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی اس حق کو مان رہا ہو اور اس کو میں کہوں جی تم اس کو چھوڑو اور تم کوئی اور چیز میں تمہیں دیتا ہوں، تو میری کیا چیز، مجھے وہ کیوں مانا؟ اس کو اللہ کے ہی نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، اس کو الگ کیا جاتا ہے، ڈیویشن کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے نام نہاد یہ مسئلے آتے ہیں وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پر وہی آتے ہیں. اسے پتہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی قوم کو ہم بات کر رہے ہیں جس کے پاس اللہ کی وحی ہے، تو جب تک اس کو مقابلے میں وحی نہ وہ دے تو وہ وحی کے مقابلے میں وحی لاتے ہیں نا، وحی کے مقابلے میں خود نہیں آتے. ہمیشہ آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ فلاں بزرگ وہ موجود ہے، وہ ویسی باتیں کرتا ہے، اس کو اوپر سے ملتی ہیں. وہ سب سے جو بھی کسی کو گمراہ کرتا ہے وہ وہیں سے وہ کہتا ہے کہ میری وہیں سے بات ہوئی. کوئی خواب سناتا ہے
کوئی پیشین گوئیاں سناتا ہے، کوئی اپنی وحی سناتا ہے، تو سارے کے سارے اسی کے مقابل وہ اپنا ایک چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس پر روایات بنتی ہیں، اور وہ روایات جب گھڑی جاتی ہیں تو پھر وہ ایک امت کا لائے عمل بن جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ عقائد بن جاتا ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کا ایک جھلکی دکھاتا ہوں، لیکن میں یہ تھوڑا سا آگے چلوں۔ تو فرمایا جن لوگوں نے اپنی خود ساختہ روایات کی بنیاد پہ اپنے نئے نئے عقائد اللہ کی وحی کے علاوہ گھڑ لی ہے، وہ اس وقت ان کے مقابل کون تھے؟ یہود و نصارہ۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ حق بیان کرو گے، یہ حق سامنے لاؤ گے، تو یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ بلند طرز انکل یہود بلند نصارہ، آج بھی آپ اس معاشرے میں جو مسلمان کہنے والا معاشرہ ہے، اگر آپ ان کے سامنے خالص قرآن لائیں گے تو وہ یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، یہ بشیر و نذیر کے حوالے سے سورہ فرقان شروع اس کی بات سے ہوتی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین بشیرا نہ للعالمین نذیرا، کہ بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا، الفرقان کسوٹی، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، فرق کر دینے والی۔ اس لیے تو اس نے دعویٰ کیا ہے نا قرآن نے کہ قد تبین الرشد من الغی، قرآن کے آنے کے بعد گمراہی اور ہدایت بالکل واضح ہو گئی۔ لیکن آپ اپنی کتب روایات دیکھیں تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے، ہر فرقہ اپنے اپنے مطلب کی روایات نہیں کرتا ہے، ہر ایک کو اس کی سپورٹ مل رہی ہے۔ تو کیا کبھی نہ رسول گئی ہوا؟ اگر آپ روایات پہ جائیں گے تو قرآن نے منع کیا ولا تفرقوا، دین میں فرقے مت بناؤ۔ اگر تم نے فرقے بنائے تو تمہاری ہوا اپھٹ جائے گی، تم ذلت کی گہرائیوں میں گر جاؤ گے، جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے اور وہ ہو رہا ہے، یہی تو حق ہے کہ قرآن نے جو اصول بتا دیا کہ ہم اسے ڈیویٹ کریں گے تو وہ لاگو ہو گئے نتائج اس سے لازمی۔ حق کی نشانی یہی ہے۔ دیکھیں میں اگر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ آگ میں آپ انگلی ڈالو گے تو آپ کا انگلی جل جائے گی، یہ میری بات حق کیسے ثابت ہوگی؟ اگر آپ انگلی ڈالیں گے اور آپ کی انگلی جلے گی تو آپ کہیں گے جی تم سچے ہو۔ تو قرآن اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، یہ حق کہتا ہے۔ جو جو اس نے بتایا ہے وہ اگر آپ اس کے خلاف چلیں گے تو آپ کو اس کے نتائج ملیں گے۔ قرآن نے جگہ جگہ فرمایا کہ اپنے دین میں فرقے مت بنائیں۔ قرآن نے ایک جگہ پہ فرمایا ان الذین فرقوا فی دینہم وقاموا شیعا 6/157، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نبی کا فرقے بنانے والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور فرقے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑے، کوئی کہتا ہے ہم عاشق رسول ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم غلامان رسول ہیں، کوئی بھائی پہلے فرقوں سے اپنے آپ کو بالا کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم رکھا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلمان کہلاؤ۔ تم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلانے پہ راضی نہیں ہو، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک تم اپنے ساتھ آگے فرقے کا لیبل نہ لگا لو تو نبی کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کوئی اپنی روایات لائے، کوئی اپنی خواہشات لائے، کوئی اپنے اور ذخیرے لائے اللہ کی کتاب کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان سب کو کہو کہ قل ان ھدی اللہ ہے، جو ہدایت اللہ کی ہے وہی اصل ہدایت ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی سطر میں یہ بات کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ خدا ہے،
اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے. دو دو تین تین خدا نہیں ہوتے، منزل مقصود ایک ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ادھر چلے جاؤ تو بھی فلاں پاؤ، ادھر چلے جاؤ تو بھی فلاں پاؤ، ادھر جاؤ. یعنی ایک آدمی کو کہا جائے، کوئی آدمی پوچھے کہ میں نے فلاں جگہ ریلوے اسٹیشن جانا ہے تو کدھر جاؤں، تو آپ کہیں گے اچھا پیچھے چلے جاؤ تو ریلوے اسٹیشن آئے گا، ادھر جاؤ. ایسے تو نہیں ہو سکتا. ریلوے اسٹیشن تو ایک ہی ہے، وہ ایک ہی سمت میں ہے. تو خدا ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی خدا. جو خدا لوگوں نے اکٹھیاں کر کر کے چھانٹی کر کر کے آپ کے حوالے کی ہیں، اور یہ دعویٰ آپ کا ہے کہ مثل ماؤ یہ اس کے مطابق ہے، یہ کتاب بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھانٹی آپ کریں تو مقابلہ قرآن کا کریں. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا کوئی مصنف نہیں ہے. آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہے. یہ دنیا بھی مان رہی ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، جیسے آئی تھی آج بھی ایسی ہی ہے. یہ پوری غیر مسلم دنیا بھی مانتی ہے. یہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، یہ موجود ہے. اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے کہ دنیا کی واحد کتاب جس کا کوئی مصنف نہیں ہے، کوئی دعوے دار نہیں ہے. حتیٰ کہ انجیل جو موجودہ ہیں ان کے بھی ہیں. یہ کس کی انجیل ہے؟ مٹی کی انجیل ہے. یہ کس کی ہے جی؟ لوکا کی ہے. یہ کس کی ہے جی؟ مرتا کی ہے. قرآن کہتا ہے انجیل عیسیٰ. وہ عیسیٰ والی انجیل کہاں ہے؟ ساری انجیلیں ہیں، عیسیٰ کی انجیل نہیں ہے. لاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب دی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. داؤد کو کتاب کس نے دی؟ اللہ کہتا ہے ہم نے دی. تو داؤد اس کے مصنف نہیں ہے. یہ قرآن ہے. نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا دیا ہوا قرآن ہے. یہ اللہ کی دی کتاب ہے. اس میں نہ کوئی چھانٹی کی کسی کو ضرورت ہے، نہ کوئی اس کی درجہ بندی کرے کہ اس میں کون سی ایتیں جو ہے وہ ٹھوس ہیں، کون سی ایتیں جو ہے وہ مرسل ہیں، کون سی ایتیں جو ہے وہ مرفوع ہیں، کون سی درجہ بندیاں نہیں ہیں. اللہ کی ہر آیت ایک ہی لیول کی ہے. میں باقی کتابوں کی نفی نہیں کر رہا، آپ ذرا سمجھیں. میں اس کے مقابلے میں کسی کو نہیں لا سکتا. نہ یہ کسی کو آنے دیتا ہے، نہ کوئی عقل مند شخص اس کو لاتا ہے. یہ چیز دیگر ہے، یہ چیز ہی اور ہے. یہ کتابیں نہیں، چیزیں دیگر ہے. علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ یہ کتاب نہیں ہے صرف تمہاری کتابوں کی طرح، یہ اور چیز ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز. یہ سب کتابوں کے، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں یہ سب سے غلط کتاب ہے. یہ منوایا ہے اس نے. لیکن بات یہ ہے کہ پکوان آپ کے سامنے ہو. آپ تو ہم اور آپ سارے براتی ہیں، سیدھی بات. ہم نے تو دور ڈشوں میں رکھے ہوئے، چمکدار ڈشوں میں وہ دیکھے ہیں کہ جی وہاں پکوان رکھے ہوئے. ہم نے تو اس میں سے کھایا ہی نہیں کسی کو. ہم کیا بتائیں جا کر کیا؟ یہی معاملہ قرآن کا. ہم سارے جو مسلمان کرانے والے ہیں، ہم سارے براتی ہیں. ہم بیٹھے ہیں کرسیوں پہ آرام سے، اور اس بات پہ خوش ہیں کہ آپ وہ کھانے لگے ہوئے. کسی نے آج تک اس کو چک کر دیکھا ہی نہیں. جو چند لوگ ہیں جو چکتے ہیں ان پہ فتوے لگ جاتے ہیں. یہ چیز اس کو پڑھنے سے میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، چاہے آپ کا جو بھی پسندیدہ عالم ہو. اگر آپ شیعہ ہیں نو پرابلم. میں آج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ آج ہمارے پاس فرقوں کے علاوہ تو کوئی اور بات ہی نہیں. آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے ہی عالم کا قرآن پاک صرف ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں. بس اسی کا ترجمہ پڑھ لیں جس پر آپ کو اعتماد ہے. پھر آپ دیکھیں قرآن آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. کر کے تو دیکھیں. لیکن اگر آپ تفسیروں میں جائیں گے، روایات میں جائیں گے، وہ اپنے ہر کوئی حصے کے لیے پھرتے ہیں، ہر فرقے والے، تو پھر آپ کہیں گے نہیں رہیں. آپ خالص قرآن کو اور قرآن کا ترجمہ اپنے کسی عالم کا جس پہ آپ کو توقع ہو، جس پہ آپ کو امید ہو، جس کے ساتھ آپ کا تسلی ہے، آپ پڑھ لیں. کر کے دیکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کرتا ہے. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن ہے کیا. تو آگے فرماتا ہے والا نتبعت اہواءہم.
اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، یہ رسول سے فرمایا جائے، کیونکہ وہ پہلے انبار تھا نا روایات کا کتابوں میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی، اپنی روایات اس میں داخل کر دی تھی۔ قرآن نے بتایا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اونٹ کا گوشت یہ یعقوب نے اپنے اوپر، اللہ کہتا ہم نے حرام نہیں کرا دیا، انہوں نے خود اپنی وجہ سے، دیکھیں مجھے ایک تکلیف ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ بڑا گوشت نہ کھائیں، تو اس کو مطلب ٹھیک ہے میں نہیں کھاتا آپ کھائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر دی آپ کھائیں۔ حضرت یعقوب نے پرہیز کے طور پہ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اب وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کیا حرام کیا تھا، میں نے تو حرام نہیں کیا تھا، وہ تو انہوں نے اپنے طور پر یعقوب نے کیا تھا۔ تمہارے پاس اگر دلیل ہے تو لاؤ کتاب۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس دلیل ہے کہ میں نے حرام کیا تھا تو کتاب لاؤ۔ اب روایات میں تو موجود ہے کہ یعقوب نے گوشت نہیں کھایا، ان کا اپنے اوپر پرہیز کر دیا، روایات تو سچی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کتاب لاؤ، اللہ کی کتاب لاؤ جہاں میں نے کہا کہ یہ حرام ہے، تو پھر کیا کہاں سے روایات کو کس چیز سے چیک کیا جائے گا؟ بڑی سیدھی بات قرآن خود کہتا ہے، اولئک الذین آتیناہم اہواءہم، اگر آپ نے ان کی خواہشات، ان کی روایات سے پیروی کی، اس بات کے بعد الذی جاءک من العلم، العلم یہ قرآن ہے، یہ العلم، یہ حق سچ، یہ آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی روایات کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کہیں سے مدد مل، کچھ نہیں ہوگا، ہماری ذمہ داری ختم۔ اگر تم قرآن چھوڑ کے اگر تم ان کی روایات کے پیچھے چلو گے تو پھر ہماری ذمہ داری ختم۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہ رسول کو کہا جا رہا ہے تو ہم اسی کے امتی ہیں، یہ ہمیں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ رسول کو کہا جا کہ یعقوب کی جو روایات ہیں ان کو نہیں ماننا اور میری روایات کو ماننا۔ کسوٹی تو ہر جگہ پہ کتاب نہیں بنتا ہے، اللہ کی کتاب العلم۔ اب آگے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں جیسے کہ اس کو جاننے کا، سمجھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا، اسی سے سمجھداری حاصل کرتے ہیں، وہ ہے اس پر ایمان لانے والے۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس بات سے انکار کرے گا، اس قرآن سے انکار کرے گا، اس سے اپنی ہدایت حاصل نہیں کرے گا، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں رہیں گے۔ یہ قرآن نے حقائق بیان کیے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ آگ میں انگلی ڈالو گے تو جلے گی، قرآن کی طرف نہیں آؤ گے تو خسارے ہی خسارہ ہے۔ یہ اب آپ کا مسئلہ ہے، اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے خسارے موجود ہیں، سارے خسارے امت مسلمہ کے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ تو جیسے ہے نا سورج کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے آدمی کہے کہ سورج نہیں ہے، اب ہمارے تو وہی کام ہوگا۔ یا بنی اسرائیل، اب جن کی بات ہو رہی تھی، جنہوں نے یہ ساری حرکتیں کی تھی، ان سے کہا گیا، میں نے سارا یہ بیک گراؤنڈ ابھی تک آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر باقی چیزوں سے اپنا دین اخذ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ میری نعمت۔ جو موجودہ بنی اسرائیل تھے، جو رسول کے مقابل تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو تم آج جس مقام پہ پہنچ چکے ہو، رسول اکرم کے دور میں وہ محکوم ہو چکے تھے، وہ اپنی روایات اور اپنی خواہشات کتاب اللہ کے اوپر انہوں نے ان کو فوقیت دے رکھی تھی، اور رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے مت چلنا، یہ تمہیں اچھا دیکھیں یہ رسول اکرم کو یہ کیوں کہا گیا کہ اس کتاب اللہ کو چھوڑ کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا؟ ذرا سمجھیں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ہوتے ہوئے
ان کی اگر اپنی باتیں ہوتی، ان کی اپنی خواہشات ہوتی کہ ان کے گھر میں اٹھ کے آئے کہ جی میری خواہش یہ ہے کہ آپ یا ایسے کریں، تو کیا آپ کر سکتے تھے؟ یہ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ اس کے لیے قرآن کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ خواہشات تھیں جو ان کے دین کا حصہ تھیں اور نبیوں سے منسوب تھیں، انبیاء سے منسوب تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دے دی کہ چاہے یہ حضرت داؤد کے نام پہ، حضرت موسیٰ کے نام پہ، حضرت یعقوب کے نام پہ، حضرت ابراہیم کے نام پہ جو جو روایات یہ آپ کے سامنے لائیں تو انہوں نے ایسے ایسے کہا ہے، تو مت پیروی کرنا۔ خطرہ تو وہاں ہے پیروی کا کہ ان کے پیچھے شخصیات تھی۔ اب جو کہ میں نے العلم دے دیا ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتے ہیں، جو کچھ ابراہیم، جو کچھ حضرت یعقوب، جو کچھ حضرت موسیٰ نے چاہا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے، جس طور طریقے پہ وہ چلے، وہ سارے کا سارا اس قرآن میں ہم نے دے دیا بس۔ اور جس طریقے سے تم نے چلنا ہے، جس طریقے سے آگے امت نے چلنا ہے، وہ سارا بتا دیا۔ اب اگر تمہارے سامنے یہ کتابیں لائیں اٹھا اٹھا کے کہ حضرت ابراہیم نے یہ کہا، حضرت موسیٰ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ایسے کرنا ایسے کرنا، اور تم نے ان نبیوں کا واسطہ دے، تو تم مت ماننا۔ کیوں؟ اب تمہارے پاس العلم آ چکا ہے۔ العلم اس لیے کہا کہ جو کچھ وہ تمہیں بتا رہے ہیں، کمال کی بات، جو کچھ وہ تمہیں بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے۔ العلم، اصل علم وہ جن کے بارے میں وہ تم علم دینا چاہتے ہیں، وہ روایات میں علم نہیں ہے، وہ علم سارا یہاں میں نے بتا دیا تھا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو، تم جس اب سٹیج پہ پہنچ چکے ہو، ایک وقت کیا تھا؟ یا تو نعمت ہی میری نعمت، جب میں نے تمہیں تمام اپنے دور کے عالم پہ فضیلت دی تھی۔ ایک وقت تھا جب تم کتاب اللہ کے ساتھ تھے، ابھی تم یہ روایات اور ان چیزوں پہ ڈیویشن قرآن سے یا ان کی اپنی کتاب اللہ سے نہیں ہوئی تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہر امت میں انجیل کا پلہ تورات قرآن سے کم نہیں تھی کسی صورت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی ہدی و نور، تورات جو ہے قرآن سے کسی صورت کم نہیں تھی، وہ بھی کتاب اللہ تھی، یہ بھی کتاب اللہ ہے۔ انجیل کتاب قرآن سے کم نہیں تھی مرتبے کے لحاظ سے۔ وہ آپ سمجھیں کہ جیسے یہ ہمارا قرآن مجید ہے، تورات جو ہے اس دور میں قرآن مجید تھی، انجیل اس دور میں قرآن مجید تھی۔ یا دوسری طرف لیں کہ تورات کتاب اللہ تھی، انجیل بھی اسی مقام پہ اسی لیول کی کتاب اللہ تھی، اور قرآن بھی آج بھی انہی کے لیول کا کتاب اللہ ہے۔ لیکن انہوں نے ڈیویشن کی، تعریف کی۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ اب انسانیت جو ہے وہ تعریف اور تبدیل کی دین کی بجائے اصلی اور خالص دین پہ قیامت تک چل سکے۔ یہ ہے قرآن کا مقام۔ چیز وہی ہے فی ہاں، کیونکہ نبی نے نہیں آنا، فی ہاں کتب قیمہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی منفکین حتی تأتیہم۔ جس مقام پہ جب رسول آئے اس سے پہلے معاشرے کی حالت کیا تھی؟ اتنی ڈیویشن ہو چکی تھی، روایات اور قرآن کتاب اللہ آپس میں اتنی علم غلم مل چکا تھا، کام صحیح تصور رہ نہیں گیا تھا۔ لم یکن الذین، یہ ترجمہ تھوڑے سے غلط ہوئے ہیں، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جتنے بھی لوگ اہل کتاب میں اور مشرکین میں جو بھی، وہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لم یکن الذین، ممکن نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ صحیح ہدایت پہ آ سکتے، اپنے آپ کو چھڑا سکتے ان عقائد سے جن میں وہ ملوث تھے، جن عقائد اور جن اعمال میں وہ ملوث ہو چکے تھے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے ان سے۔ منفکین جیسے فک و رقبہ، گردن چھڑانا، وہ اپنے آپ کو چھڑا ہی نہیں سکتے تھے، حتی تأتیہم، یہاں تک کہ یہ جب تک یہ نہ آتی کتاب۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ رسول من اللہ ہے،
یتلو صحفا، یہ وہ جتنے صحیفے ان کے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے جو رسول آیا ہے، رسول من اللہ، یہ اللہ نے اس کو خالص کیا ہے اپنے رسول کے ذریعے، جو آپ تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر تمام صحیفے، جن کو ریپروڈیوس کر کے خالص کر کے آپ کو دے دیا گیا۔ دین وہی چل رہا ہے، دین اسلام چل رہا ہے آدم سے لے کے آج تک اور قیامت تک، وہ دین ایک ہی ہے۔ آگے فرمایا فیہا کتب، اسی کے اندر تمام پچھلی کتابیں دوبارہ قائم کر دی گئی۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تمہیں ہم نے ایک فضیلت کے مقام سے گرا کے آج اس مقام پہ تم آ گئے۔ یہ خطاب کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو اس دور میں، رسول اکرم کے جو مخاطبین تھے، تو ان کو ایک اور اشارہ دیا۔ دیکھیں یہ ایک بڑا عجیب و غریب بات ہوتی ہے، یہ سمجھنے کے لیے کوئی کسی روایت کی یا کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اگر میں کسی شخص سے یہ کہوں کہ بھائی جھوٹ نہ بولو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی جھوٹ بولا، انڈرسٹوڈ ہے۔ یا میں ایک آدمی سے کہوں کہ بھائی سیدھے ہو کے چلو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا اس طرح چل رہا تھا، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ ایک آدمی سے اگر میں یہ کہوں کہ بھائی بیٹھ جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے انڈرسٹوڈ ہے، وہ کھڑا ہے۔ اب وہ جس مقام سے گرے ہیں وہ کیوں گرے ہیں؟ وہ جو فضیلت کا مقام تھا اللہ العالمین پہ، یہ مقام ہمیں بھی حاصل رہا ہے۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے، ایک وقت ہم پہ بھی گزرا۔ آج اگر کوئی اعتراض ہو ہمارے بارے میں تو اسی طرح کی ہوگی کہ ہم نے تمہیں فضل تو اللہ العالمین، ہم نے تمہیں خام مقام دیا تھا، اب تم کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے تم نہ ہو جانا۔ اب ان کا جو رویہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں اس مقام پہ آئے۔ وَاتَّقُوا، انہیں کہا جا رہا ہے ڈرو اس دن سے۔ اب ان کو کوئی عقیدہ ہوگا نا اس دن کے بارے میں، جس کے بارے میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ ان کو کوئی عقیدہ ہوگا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی آ کے بچا لے گا۔ جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی انسان دوسرے انسان کو کچھ بدلہ نہیں دے سکے گا، کوئی حصہ نہیں دے سکے گا۔ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ ایک بندہ آئے گا، وہ اس کا حساب ہوگا، اس کی ایک نیکی کم ہوگی، وہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ وہ ایک دوسرا آئے گا، وہ کہے گا جی میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، یہ تم لے لو، میں تو ویسے ہی جہنمی ہوں، تو وہ اس کو دے دے گا، وہ بچ جائے گا اور اس کے ساتھ وہ بھی نکل جائے گا۔ چلو اللہ کہتا ہے ایسے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں پڑھایا جاتا ہے، روایات موجود ہیں اس طرح کی اور بہت ساری، اور منسوخ کن سے کیا گیا ہے؟ رسول اکرم سے۔ اب راویوں میں درمیان بات کی، میں اس پر آخر میں انشاءاللہ درس کے بعد میں اس پر بات کروں گا، تو یہ ساری بات اس میں آ جائے گی۔ ولا یقبل منها عدل، اور نہ ہوتے کوئی عدل، عدل کہتے ہیں بدلہ، جس میں توبہ بھی شامل ہے، کوئی اس کا متبادل نہیں لیا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ عدل کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ولا یقبل منها، آپ عدل کو نہیں سمجھ سکتے، جس کو آپ ایثار ثواب کہتے ہیں۔ عدل کیا ہے کہ یہ پیچھے والے پیسے خرچ کر کر کے، دیگیں پکا پکا کے یہ اس کو ایثار ثواب بھیج رہے ہیں، یہ عدل ہے۔ عدل کہتے ہیں کہ جب اونٹ پر آپ وہ لوڈ کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ بوریاں آ گئی زیادہ، پلڑے کو ایک طرف رکھنے کے لیے، مثال طور پہ آپ کے پاس 4 بوریاں، تو آپ 2 ایک طرف رکھیں گے، 2 ایک طرف رکھیں گے، 4 ایک طرف نہیں رکھیں گے، تو وہ 2 جو ایک طرف رکھیں گے وہ آپ اس کو برابر کرنے کے لیے عدل ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وزن اس حساب سے ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف اس کو پتھر رکھنا پڑتا ہے تاکہ برابر ہے، کاؤنٹر ویٹ۔ ایک بوری ہے دوسرا، ہاں جی ایک بوری ہے دوسرا، ہاں جی، تو ایک بوری ہو تو وہ بات بہت کو درمیان ایک جگہ رکھ لیا یا ایک طرف ہو تو وہ برابر کرنا پڑتا ہے۔
ہم جو لوگ ہمارے آگے گزر گئے ہم ان کے اعمال کو برابر کرنے کے لیے کہ وہ بچ جائیں آگے عذاب سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیچھے سے ایصال کرتے ہیں، پیچھے سے بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس کا وہ معاملہ برابر ہو جائے. تو اب گناہ تو وہ کر نہیں سکتا، بات سمجھے سر، گناہ تو کر نہیں سکتا. تو جو جتنے گناہ ہو چکے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیچھے سے ثواب بھیجتے رہے، سارے ثواب. ریکویسٹ نہیں ہے یہ، آپ نے باقاعدہ دیکھیں پکا پکا کے ایک کا ثواب، کھانے کا حساب، قرآن پڑھنے کا، حج کرنے کا، یہ سارے ثواب آپ وہاں جمع کر رہے ہیں. کیوں؟ اب گناہ تو اور ہونے نہیں، تو یہ اس کو تاکہ کاؤنٹر کر کے ایک بھی زیادہ ہو گیا تو جلدی ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں یہ قبول نہیں، بلا یقبل قبول نہیں کیا جائے گا. بھیجنے والے تو بھیجیں گے، بھیجنے والے تو بھیجتے رہیں گے، ہاں جی، لیکن قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا ہے کہ تم تاجدو عند اللہ ہے، تم جو آگے بھیجو گے وہی کچھ تم اللہ کے آگے پاؤ گے. وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ تم خود بھیجو گے آگے تاجدو عند اللہ، اللہ کیا وہی پاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، ایک اور جگہ پہ فرمایا، اب میں 2-3 جگہ پہ ٹائم ہو جائے گا، میں نے بات میں کرنا، چلو اب بات کی ہو گئی ہے. سورہ نبا کی آخری آیت پڑھیں گی، جزاکم اللہ خیرا. بڑھتا جی میں وہاں بھی آتا ہوں، میں صرف 2 ایسے دیتا ہوں. یہ سورہ نبا کی آخری دیکھ لیں. ہاں جی، یہ ایت نمبر 78/78. قرآن کریم میں بے شمار مقامات، ایک جگہ پہ نہیں، کئی مقامات پہ یہ بات ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آخری آیت ہے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تمہیں آگاہی دے دی اس عذاب سے جو تمہارے بالکل قریب ہے. آگاہی ہوگی. اور کیا آگاہی ہوئی ہے؟ یوم ينظر المرء، جس دن انسان اس کو دیکھے گا، ما قدمت یداہ، جو اس نے خود بھیجا ہوگا اپنے ہاتھوں خود. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، انسان وہی دیکھے گا اگلے جہان جو اس نے خود بھیجا ہے. اسی طرح سورہ 92 92 نہیں 89/24. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جس دن زمین ہموار کر دی جائے گی، وجا ربوں کا ول مالا کو صفن صفا، اور کچہری لگ جائے گی. وجیہ یوم دن میں جہنم، اور جہنم لائی جائے گی. یوم دن یتذکر الانسان، اس دن انسان سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ ذِكْرَىٰ، اور اب سوچ بچار کا کیا فائدہ، اگلے جان کیا فائدہ، کیا اب فائدے کیا فائدہ. یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، کاش، قدم تو میں کچھ بھیجتا خود، لحیاتی، اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے میں خود کچھ بھیجتا. وہ کہاں گیا سارے سوال، کاش میں خود کچھ کرتا. یوم دن لا یعذب عذابہ احد، اس دن پھر اللہ کے عذاب جیسا کوئی اور عذاب نہیں ہوگا. 12 یہ بات آگے آ رہی ہے. اس طرح کی بے شمار آیات، اور دوسری طرف بھی ہے جہاں کہ اکیلے کی بات آئی ہے. یہاں فرمایا ہے کہ یہ غلطیاں ہیں تمہاری، واتقوا، ڈرو. تم نے یہ کیا عقیدہ بنا لیا کہ ہمیں وہ فلاں بندہ اس سے وجہ سے ہمیں کچھ مل جائے گا، اشارے ثواب کے ذریعے مل جائے گا، ہماری شفاعت ہو جائے گی. بلا تنفعھا شفاعت، آج کون ایسا ہمارا ایک انسان مسلمان ہے جو شفاعت کا وہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے شفاعت ہے ہی نہیں.
قرآن کہتا ہے شفاعت ہے ہی نہیں، ولا تنفع، شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے شفاعت کا تو شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک اور جگہ پہ 6/50 نکالنے چل جاتے جاتے وہ تو بہت ساری ہیں، میں تم کیا ٹائم تھوڑا ہے، میں صرف شفاعت سے جب بات کروں گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ، لیکن 6/50 یہ ذرا اور طرح کی آیات ہیں۔ 6/51 وَأَنذِرْ بِهِ، کمال کا آیت ہے، وَأَنذِرْ بِهِ، اور آگاہی دو لوگوں کو اس کے ذریعے، بہی قرآن کے ذریعے، پہلے قرآن کا ذکر ہے، اوپر کیا بات ہو رہی ہے، اوپر بڑی کلیئر بات ہو رہی ہے۔ قل، اے نبی کہو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے اللہ کے، نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ ہمارے سارے فرقوں کی جھگڑے ہی نہیں بنیادوں پر، اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ جھگڑے کیا ہونے ہیں، اللہ کو معلوم تھا کہ پہلے یہ جھگڑے ہوتے رہے ہیں، یہی روایتیں پہلے چلتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی روایتیں نہیں ہیں، یہ دوبارہ ریپروڈیوس ہو کے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کو ریپروڈیوس کر کے قرآن کی شکل میں دے دیا ہے، روایت والوں نے پچھلی روایتوں کو ریپروڈیوس کر کے مقابلے میں لا دیا، ماحول وہی ہے، فیصلہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ خبردار جب یہ آ گیا تمہارے پاس، اس کے بعد آپ کہیں اور نہ جانا، من بعد ما جاءک من العلم، اب آپ کا مقابلہ العلم اور الراوی سے ہے، فیصلہ آپ نے کرنا۔ فرمایا ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو کہو، بتاؤ۔ تو کیا آپ نے اس طرح کی کوئی روایات، آپ نے احادیث ہونگی نہیں اس طرح کی کہ کلیئر بتا دو امت کو کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے؟ تو ہمیں وہ حدیث کو نہیں پڑھائی جاتی، ہمیں وہ کہاں سے آ جاتی ہیں جو کہ جس میں ہوتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، اور پھر کے بن جاتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا رسول اکرم سے کہ تم کہو، تو آپ نے کہا ہوگا، وہ کدھر غائب ہوگی باتیں؟ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ پر ہے کل ایسا کہو ایسا کہو ایسا کہو، تو آپ نے وہ ساری باتیں کہیں ہوں گی نا، وہ کہاں گئی؟ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گی روایت اس طرح کی جو قرآن کے مطابق ہے۔ قل لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نہ تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ کیا مطلب آپ سمجھے؟ جھگڑا کیا ہے؟ نور اور بشر کا ہے کہ جھگڑا کہ نہیں جھگڑا؟ یہ جھگڑا ہے نا کہ آپ کا سایہ ہے کہ نہیں ہے، یہ وہی جھگڑا ختم کیا گیا ہے۔ تم کہو کہ میں اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہتا، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں نے تو اس پر عمل کرنا ہے جو یہ وہی میری طرف نازل ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا بات کلیئر کی جائے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، تم کہو ان کو، اعمى اور بصیر، یہ قرآن ہے، یہ بصیر اور اعمى ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے روایات، جو ادھر جائے گا وہ اعمى، جو ادھر آئے گا وہ بصیر۔ تم کہو کہ کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم سوچ فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ بھی رسول سے کہا جائے، ان کو کہو تم فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ نہیں ہے کہ رسول کے نام پہ جو بھی منسوخ کر دو مانتے جاؤ، تفکر سے کام لو، تدبر سے کام لو۔ قرآن میں نے کیا کہا ہے، مجھ سے کیا کلوایا جا رہا ہے، تم کیا مانے جا رہے ہو، سوچو۔ اور آگے وَأَنذِرْ، یہ بھی رسول سے کہا جا رہا ہے، وَأَنذِرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے ان کو آگاہی دو، الذین، ان لوگوں کو، یخافون،
جو اس بات سے ڈرتے ہیں، اس بات کا خوف رکھتے ہیں، یہ ایت بڑی سمجھنے والی ہے. ان یحشروا الی ربہم، ان لوگوں کو قرآن کے ذریعے آگاہی دے دو جو اس بات پہ خوف رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے. لیس لہم، جن کو یہ معلوم ہے، لیس لہم من دونہ کہ اللہ کے علاوہ جن کا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جن کا کوئی ولی نہیں ہے. یہ مسلمان وہ لوگ ہیں جسے جانتی ہے قرآن سے آگاہی ان کو ملے گی. اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. ہمارے کتنے ولی ہیں اندر؟ ہمارے ولی ختم ہی نہیں ہوتے. اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. ولا شفیع، نہ کوئی شفاعت والا ہے اللہ کے علاوہ. نبی کیا ہے؟ جو ان لوگوں کو آگاہی دو قرآن سے جن کو یقین ہے اس بات کا کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ کے علاوہ ہمارا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی شفیع ہے. لعلہم یتقون، یہ اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو پھر اللہ کا تقویٰ ان کے اندر آئے گا. ہاں تو اللہ، یہ صرف شفیع کی کس کی ہے؟ اللہ کی. آگے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفع شفاعۃ ولا هم ینصرون. میرا خیال ہے کافی کلیئر ہوگی یہ بات. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم کی بات آ رہی ہے، جہاں سے کام شروع ہوا، جہاں سے یہ ساری روایات اکٹھی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم سے بات اس لیے شروع کی جاتی ہے کہ روایات کا آغاز انہی سے ہوا، ان کے نام سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ان کے رب نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، مبتلا کیا بکلمات، کچھ کلمات میں، کچھ مطالبات میں، فاتمہ ہونا، انہوں نے پورے اترے، آزمائشوں میں پورے اترے. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا مقام اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پوری انسانیت کا آپ کو امام بنا دیا گا. اور آج بھی دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب کے حوالے سے، جتنے الہامی مذاہب ہیں سب کے امام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم. اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں. اب ذرا آگے چلو. قال ومن ذریتی، یہ امامت جو ہے آگے میری امت میں کیسے چلے گی؟ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین. یہاں نسلی معاملہ نہیں ہے، یہاں نسلی معاملہ نہیں ہے. ذریتی اور سب میری اولاد. فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں ان کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں. صرف بیٹا ہونا، پوتا ہونا، پڑپوتا ہونا، صاحبزادہ ہونا، صاحبزادگان ہونا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہاں تو کرسی کو نہیں چھوڑتا، گدی کو نہیں چھوڑتا، آگے سے آگے صاحبزادگان سے چل رہے، وہی نسل چل رہی، چاہے زنا میں، شراب میں، جوئے میں، سب سے آگے ہو. لا ینال عہد الظالمین، ہم نے کبھی یہ معیار اپنایا؟ یہ سید کہاں سے آ گئے؟ یہ ہم جو سادات، یہ نسلی معاملہ. اللہ کہتا ہے کہ ہمارا وعدہ جو ہے وہ ظالمین کے ساتھ نہیں ہے. یعنی تمہاری ضروریت میں ظالمین بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک تو وہ زیادہ ہوگا باعث کرم جو تقوی میں آگے. بات تو تقوی کی ہے. آگے وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور پھر ہم نے جب البیت بیت اللہ شریف کو مثابۃ للناس، تمام انسانوں کا مرکز قرار دیا، لوٹ کر آنے کی جگہ. مثابہ کہتے ہیں جہاں لوگ رخ کریں، بار بار آنے کا، جو توجہ کا مرکز بنے. مثابۃ للناس، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 103، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر تم اور اگر یہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، اگر ایسا کرے
لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یہ پوری دنیا کا یہ مرکز نگاہ بنے۔ آج بھی اگر مسلمان صحیح طریقے سے قرآن کے مطابق اپنے ایمان پہ اور تقوی پہ آ جائیں تو آج بھی، جیسے کسی زمانے میں نے مثالیں دی تھی کہ دنیا کے تو بڑے بڑے بادشاہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت مسلمانوں کی جو ہمارے ساتھ صحیح طریقے سے خیر سگالی کے جذبات، وہ کہتے تھے یہ ہم سے خوش رہے۔ ایک وقت وہ تھا، میں نے بتایا تھا کہ مسجد نبی کی تعمیر میں کیسر، کسرا، یہ سارے کے سارے جو جہاں حکمران تھے کوشش کرتے تھے کہ ہمارا ایسا بھی ڈالو تاکہ ہماری خوشنودی یہ ہماری ان کو حاصل ہو، ان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، یہ منصوبہ ہو۔